تو علماء کا یا جو دینی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ وہ انقلاب سے بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھے تو اور اینڈ میں نہیں، ان کا بھی ساتھ ساتھ حصہ چاہیے، لیکن باقاعدہ تنظیم کی صورت میں تو اس دور میں جو دو ایک مذہبی تنظیموں کا نام آتا ہے، ایک ہے گروہ فدائیان اسلام اور دوسرے ہے حزب ملل اسلامی، ٹھیک ہے۔ اور انقلاب کے آنے کے بعد جو علماء نے جب ان کو سیاست میں موقع دیا گیا، اور اس سے پہلے امام خمینی منع کرتا تھے کہ علماء کو سیاست میں یا اقتدار میں آنے ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں آئیں گے، لیکن بعد میں سب کچھ الٹ ہو گیا، تو اس وقت جو ایک پارٹی بنی وہ حزب جمہوری اسلامی ہے، لیکن یہ بنی ہے انقلاب آنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دو پہلی پارٹیاں ہیں گروہ فدائیان اسلام اور حزب ملل اسلامی، یہ وہ دو پارٹیاں تھیں جو انقلاب سے پہلے انقلاب کی تحریک کے دوران یہ پارٹیاں موجود تھی، لیکن ان پارٹیوں کے منشور میں بھی کہیں پر یہ نہیں تھا کہ ہم ایران کے اندر جو تحریک چلا رہے ہیں اس کا مقصد اسلامی انقلاب لانا ہے یا فقہا کی حکومت کو لانا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دو اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ یہ مسیح مہاجری صاحب کی کتاب ہے، اس کا میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا، تھوڑا سا بتایا تھا یہ کس قسم کی کتاب ہے اور یہ شخص خود کون۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ جہاں پر بحث کی ہے کہ انقلاب ایران کو کامیاب بنانے والی دو تحریکوں کا، تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کمیونزم یا لبرلزم والے لوگ تھے ان پہ ان کا تھا۔ اس کا انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 76-77 پہ کہ دوسری تحریک انقلاب ساز تحریک، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اب ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ بھئی 1906 سے ہی یا اس سے پہلے ہی علماء جو ہے نا وہ اسلامی انقلاب، اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، حالانکہ حقائق شاید اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطالبہ یہ تھا کہ قانون خلاف اسلام کوئی نہ بنے، ایک مسلم اکثریتی ملک ہے اس حوالے سے، یا ایک جس طرح پاکستان یا باقی مسلمان دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسلام کو باقاعدہ ایک سیاسی نظام کے طور پر پیش کیا گیا، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اور اس کا یہ مطالبہ کیا گیا کہ نہیں ہم لانا ہی یہ چاہ رہے، ایسا نہیں تھا۔ تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نہضت مشروطیت، یعنی وہ جو مشروطی تحریک مشروطہ کی ہم نے بات کی، کہ تلخ تجربے کے بعد علماء اور ان طاقتوں کو ایک اسلامی تنظیم کی فکر ہوئی جو اسلامی حکومت پر یقین و اعتماد رکھتی تھیں، اور حوزہ علمیہ قم کے ایک طالب علم سید مجتبیٰ نواب صفوی کی قیادت میں گروہ فدائیان اسلام کے نام سے ایک اسلامی تنظیم وجود پذیر ہوئی، اور تقریباً نہضت مشروطیت کے نصف صدی بعد کسی حد تک یہ آرزو پوری ہوئی۔ محمد رضا پہلوی کی حکومت کے خلاف فدائیان اسلام اور آیت اللہ کاشانی کی جدوجہد میں شکست یہ دوسرا تلخ تجربہ تھا، اور دوبارہ ان مبارز علماء اور ان طاقتوں کو جو اسلامی حکومت پر یقین رکھتی تھی ایک ایسی تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی جو 100% اسلامی ہو۔ چنانچہ 1961 میں حزب ملل اسلامی کی تشکیل ہوئی، ٹھیک۔ اب حزب ملل اسلامی 1961 میں وجود میں آتی ہے۔ اب ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اسلامی حکومت پر یقین رکھنے والے اس کو قائم کرنے والے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں نیز اس کے ساتھ دوسری چھوٹی چھوٹی جماعتوں تنظیموں کی تشکیل اسی فکر کا نتیجہ تھی جنہوں نے اسلامی انقلاب کے دوران عوام کو شاہی حکومت کے خلاف بے پناہ جد و جہد کے لیے آمادہ اور تیار کیا تھا۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں تحریکوں میں سے کوئی ایک تحریک بھی انقلابی عوام کو، یعنی جو مذہبی تنظیمیں تھیں ان پہ تبصرہ کرتے کہ ان میں سے کوئی ایک تحریک بھی انقلابی عوام کو پوری طرح کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی تحریک نے ثابت کر دیا کہ وہ گزشتہ 50 سال اور اس کے طولانی عرصے میں عوامی اعتماد حاصل کرنے اور عوام کو حرکت میں لانے سے پوری طور پر ناکام رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یعنی وہ لوگ جو جن کو یہ خائن اور قوم سے خیانت کرنے والی پارٹیاں کہہ رہی ان کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے مسیح مہاجری کی کتاب، یعنی ان کا نقطۂ نظر کیا تھا اس دور میں جو علماء نے جو کی یا مذہبی لوگوں کی جو تحریک تھی، اس حوالے سے دو پارٹیوں کا انہوں نے نام لیا ہے۔ اسی چیز کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عبد المجیب خان صاحب کی کتاب سے۔ اس میں صفحہ نمبر 56 پہ لکھتے ہیں کہ 1940 کے دہائی کے وسط میں نوجوان قدامت پسند شیعہ طالب علموں نے دو گروپ، ایک فدائیان اسلام اور دوسرا مجاہدین اسلام کے نام سے قائم کیے۔ فدائیان کا گروپ سید مجتبیٰ میرانوی نے قائم کیا تھا۔ یہ گروپ 1943 میں خفیہ طور پر قائم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر آیت اللہ تعلقانی صاحب بھی شامل ہوتے ہیں، اور آخر میں آیت اللہ تعلقانی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے۔ تو یہ بہت گفتگو لمبی ہو گئی، یہاں پر صرف مقصد بتانے کا یا جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ آپ کو بتائے کہ اس دور میں جو
تحریک چل رہی تھی ایران کے اندر شہنشاہیت کے خلاف یا بادشاہ کو بالکل محدود کرنے کے حق میں، تو ان سب کا جو مقصد ہے اس میں کہیں اسلامی انقلاب، اسلامی نظام کا نفاذ، علماء کی حکمرانی کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر تمام ایرانی قوم سوائے اس ایک مخصوص طبقے کے، اور بہت سے لوگ وہ تھے اس دور میں، عوام میں بھی اور دانشوروں میں بھی، سیاست دانوں میں بھی، علماء کے حلقوں میں بھی، جو شہنشاہیت کے حامی تھے، ٹھیک ہے، یا ان کے حق میں تھے، لیکن اکثریت نے اس کے خلاف ایک علامہ بغاوت کو بلند کیا ہوا تھا۔ تو ابھی ہم یہاں پر پہنچے جس کے اندر امام خمینی سے متعلق ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ امام خمینی کا شاہ کے ساتھ جو اختلاف شروع ہوا وہ کس بنیاد پہ ہوا، اور پھر اس کا تو وہ جلا وطن ہوئے۔ ابھی میں اس حوالے سے جو اگلا ہم پوائنٹ پہ جائیں گے، جو اس پوری انقلاب کے حوالے سے جو پوری تحریک ہے اور بادشاہت کا جو خاتمہ ہوا، تو اس میں یہ بھی ایک بہت اہم مقام ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔